السلام علیکم ناظرین، آج میں وحی کا بیان کر رہا ہوں۔ باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی اور اللہ نے یہ جو فرمایا، ہم نے اے پیغمبر تجھ پر اس طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں پر بھیجی، اس کی تفسیر ہم سے بیان کیا۔ حمید نے کہا ہم سے بیان کیا، سفیان نے کہا ہم سے بیان کیا، یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا مجھ کو خبر دی، محمد بن ابراہیم یتیمی نے انہوں نے سنا، علقمہ بن وقاص لیثی سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ممبر پر سنا فرماتے تھے، جتنے ثواب کے کام ہیں وہ بنتے ہی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ثواب کے کام ہیں جو نیت ہی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بیاہنے کے لیے ہجرت کی، دیش چھوڑا، اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہو گئی۔ ہم سے بیان کیا، عبداللہ بن یوسف نے کہا ہم کو خبر دی امام ملک نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ عروہ سے، انہوں نے امام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان سے راضی ہو کے، حدیث بن ہشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ بتلائیں آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتے مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کڑکڑاتے جاڑے کے دن آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگتا۔ ہم سے بیان کیا، یحییٰ بن بقیر نے کہا ہم کو خبر دی، لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا، سوتے ہیں جو آپ خواب دیکھتے اور بیدار میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کی تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ حرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں پتشیاں یعنی عبادت کرتے، جب تک گھر میں آنے کا شوق بیدار ہوتا پیدا نہ ہوتا، اور اس کام کے لیے تو شاہ ساتھ لے جاتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت ختیجہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں آپ تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا پڑھ، آپ نے فرمایا، میں نے کہا میں
पढ़ा लिखा आदमी नहीं। आप फरमाते हैं, फिर जबरील ने मुझको पकड़कर ऐसा भेजा कि मैं बेताकत हो गया, फिर मुझको छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, क्योंकि पढ़ूं। उन्होंने मुझको फिर पकड़ा, दूसरी बार दबाया, इतना कि मेरी ताकत ने जवाब दे दिया। फिर मुझको छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा कैसे पढ़ूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा दबोचा, फिर मुझको छोड़ दिया और कहने लगे, उस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने सब चीज़ें बनाई, आदमी को खुद खून की फटकी से बनाया, फिर और तेरा परवरदिगार बड़े करम वाला है। बस यही आयतें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर आप पहाड़ से लौटे। आपका दिल डर के मारे कांप रहा था। हज़रत खुतैजा अपनी बीवी के पास जो हुए दिल की बेटी थी गए और फरमाने लगे, मुझको कपड़ा ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कपड़ा ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने खतीजा से ये किस्सा बयान करके फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खतीजा ने कहा, हरगिज नहीं, कसम खुदा की, अल्लाह तुमको कभी रुसवा नहीं करेगा। तुम तो नाता जोड़े हो और नातवा का बोझ अपने ऊपर लेते हो, और जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उनको कमा देते हो, और मेहमान की मेहमानी करते हो, और हादसों में हक की मदद करते हो। फिर खतीजा आपको साथ लेकर चली, यहाँ तक कि वो वर्का बिन नौफल बिन अशदीन अब्दुल अजीज़ के पास, जो खतीजा के चचाजाद भाई थे, लाई। और वो एक शख्स थे जो बुत परस्ती छोड़कर जाहिलियत के ज़माने में ईसाई बन गए थे, और वो इब्रानी ज़ुबान जानते थे, और इंजील शरीफ की जो अल्लाह ने इनसे लिखवाना चाहता वो इब्रानी ज़ुबान में लिखाते, और बूढ़े ज़ईफ़ होकर अंधे हो गए थे। खतीजा ने इनसे कहा, मेरे चचाजाद भाई, ज़रा अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद की बात तो सुनो। वर्का ने आपसे कहा, मेरे भतीजे कहो, तुमने क्या देखा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था वो उनसे बयान कर दिया। तब तो वर्का बिन नौफिल कहे उठे कि ये तो वो खुदा का राजदार फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हज़रत मूसा पर उतारा था। काश मैं उस वक्त तेरी पैगंबरी के ज़माना में जो इन जमा होता, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तुमको तुम्हारी कौम अपने शहर से निकाल बाहर करेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच क्या वो मुझको निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ बेशक निकाल देंगे। जब कभी किसी शख्स ने ऐसी बात कही जिसे तुम कहते हो तो लोग उसके दुश्मन हो गए, और अगर मैं इन दिन तक जीता रहा तो तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। फिर बहुत ज़माना नहीं गुजरा था कि वर्का मर गए और वही आना बंद हो गया। इब्न शहाब ने कहा,
جو اس حدیث کے راوی ہیں مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبد الانصاری سے سن کر بیان کیا، وہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کیا، آپ نے فرمایا، میں ایک بار رشتے میں جا رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ تب اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا۔ اس آیات تک آپ پلید چھوڑ دیے، پھر تو وہی گرم ہو گئی اور برابر آنے لگی۔ یحییٰ کے ساتھ اسی حدیث کو عبداللہ اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور عقیل کے ساتھ حلال بن رداد نے بھی زہری سے روایت کیا، اور یونس اور معمر نے اپنی روایت میں نوادہ کے بدلے بوادرہ کہا۔ اللہ اکبر۔